अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मुरक्कब इज़ाफ़ी हिस्सा अव्वल हमने पढ़ लिया था, आज मुरक्कब इज़ाफ़ी हिस्सा दोम हम पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर है जी हिस्सा दोम 70 लुत्फ़ुर रहमान ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब तक हमने कुछ सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी की मशक़ कर ली है जो पिछले सबक में हमने की, लेकिन तमाम मुरक्कब इज़ाफ़ी इतने सादा नहीं होते, बल्कि बाज़ में एक से ज़्यादा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह आते हैं। मसलन इस जुमले पर गौर करें, वज़ीर के मकान का दरवाज़ा, वज़ीर के मकान का दरवाज़ा। अब हम इसका तर्जुमा करेंगे, पहले दरवाजे का, सबसे पहले उलट के तर्जुमा, मकान का दरवाज़ा पहले हम कर लेते हैं। बाबू, बाबुन था ना, मुज़ाफ का इराब हमेशा हल्का होगा, बाबू। अब हो जाएगा बैती, मकान का दरवाज़ा, बाबू बैती। और आगे वज़ीर का तर्जुमा क्या होगा, अल वज़ीरी, वज़ीरी जी। वज़ीर के, अब कोई या कुछ नहीं लगा हुआ ना वज़ीर के साथ, बस ख़ास वज़ीर यानी ख़ास में तर्जुमा करेंगे। बाबू मुज़ाफ़ और बैती मुज़ाफ़ इलैह, फिर बैती मुज़ाफ़ुन और अल वज़ीरी मुज़ाफ़ इलैह। ये पेचीदा मुरक्कब है। हमने सादा बनाया था बाबू बैती, बाबू बैती, मकान का दरवाज़ा, मुज़ाफ़ का इराब हमेशा हल्का होगा, बाबुन था, मैं लगा के बाबुन था ना, मुज़ाफ़ बना तो एक पेश रह गया, मुज़ाफ़ का इराब हमेशा हल्का होगा, शुरू में अल भी नहीं आएगा, अल लगता तो फिर भी एक पेश रह जाती, वो तो है नहीं, तो गौर किया तो बाबू मुज़ाफ़ बन रहा है, इस वजह से इराब हल्का। फिर बैतुन था, बैतुन, बैती हुआ है, क्यों, मुज़ाफ़ जब आता है तो मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मुज़ाफ़ुन इलैही हमेशा मजरूर हो जाता है, मुज़ाफ़ुन और ये मुज़ाफ़ुन इलैह। बाबू बैती, फिर आगे देखा वज़ीर साहब भी खड़े हैं जो कि ख़ास हैं, तो अल वज़ीरू था, अल वज़ीरी हो गया, मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मुज़ाफ़ इलैह पर अल लग सकता है, लेकिन मुज़ाफ़ पर कभी भी अल नहीं लगेगा, शुरू में नहीं लगेगा, मुज़ाफ़ पर नहीं लगेगा, मुज़ाफ़ इलैह पर लगेगा। तर्जुमा हम उलट के करते होते हैं, बाबू बैतिल वज़ीरी, वज़ीर दरवाज़ा, यानी अब तर्जुमा वज़ीर, वज़ीर के मकान का दरवाज़ा, वज़ीर के मकान का दरवाज़ा, तर्जुमा उलट के कर रहे हैं। तो ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी हिस्सा तो ऐसे समझ लें। अब आ गया जी, बैतुन बाबुन भी हो सकता था जी नहीं, बैतु बाबिन, बैतु बाबिन अलवज़ीर, पहले इसका तर्जुमा करेंगे ना, दरवाजे का। अब आगे मिसालें आ रही हैं, हम उसे देखते हैं। अच्छा जी, पहले हम पैराग्राफ एक पढ़ लें। पैराग्राफ 3 में हम पढ़ रहे हैं कि गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते, गैर मुनसरिफ अस्मा। इस कायदे का पहला इस्तिस्ना हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, साबका पैराग्राफ में, कि गैर मुनसरिफ इस्म जब मुअर्रफ बिल लाम हो तो हालत जर में ज़ेर कबूल करता है, यानी हालत जर में ज़ेर कबूल करता है। अब गैर मुनसरिफ इस्म जैसे मसाजिदू था, मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, लेकिन जब अल मसाजिदू हुआ, अल मसाजिदू, अल मसाजिदा, अल मसाजिदी अब हो जाएगा। तो वो फरमा रहे हैं गैर मुनसरिफ इस्म जब मुअर्रफ बिल लाम हो तो हालत जर में ज़ेर लगती है फिर उस पर। अब दूसरा इस्तिस्ना भी समझ लें कि अगर कोई गैर मुनसरिफ इस्म अगर मुज़ाफ़ हो तो हालत जर में ज़ेर कबूल करते हैं। कोई गैर मुनसरिफ इस्म अगर मुज़ाफ़ बन रहा हो, मुज़ाफ़ हो तो हालत जर में ज़ेर कबूल करते हैं, जैसे अब्वाबु मसाजिदिल्लाही, अब्वाबु मसाजिदिल्लाही, अल्लाह के मस्जिदों की, अल्लाह की मस्जिदों के दरवाज़े। अब देखें मसाजिदु गैर मुनसरिफ है, इस मिसाल में वो लफ्ज़ अल्लाह का मुज़ाफ़ है, तो इसलिए लाम तारीफ़ नहीं आ सकता, और अब्वाब का मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से इसने ज़ेर कबूल की है। मसाजिदु से जब ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है तो मसाजिदी हो गया, जब मुज़ाफ़ था तो अब्वाबु मसाजिदी। मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ ये लफ्ज़ भी, अल्लाह की मस्जिद के, मस्जिदों के दरवाज़े, अल्लाह की मस्जिदों के दरवाज़े। तो
پہلے دروازوں کی کیا عربی ہے جی؟ بابن. ایک دروازہ بہت سارے ہو تو ابوابن. ابوابن جب مضاف بنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اعراب ہلکا, ابوابو ہو جائے گا. ابوابو مساجدی. مسجدیں ہیں نا بہت ساری, مسجدوں کی جمع عربی میں مساجدی. یہ ابواب مضاف ہے, مساجدو تھا, مساجدی کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. پھر یہ مضاف بن رہا ہے کس کا؟ اللہ کا. ابواب مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کے دروازے, اللہ کی مساجد کے دروازے. یہ مرکب ہے تھوڑا, یعنی یہ تھوڑا سا اس کو اب مزید پھیل گیا ہے وہ کام مرکب اضافی کا. ہاں. اب ہم اس میں دیکھ لیں جی, یہ چیز تھی جو ہم نے پڑھی ہے. پھر آگے سبق نمبر 13 میں 71 پیج پہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سبق نمبر 13 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر کبھی مفرد لفظ کی بجائے مرکب ناقص بھی ہوتے ہیں. مبتدا کبھی مرکب بن کے آ جاتا ہے, کبھی خبر بھی مرکب آ سکتی ہے, جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اس کی وضاحت کے لیے ہم نے تمام مثالیں مرکب توصیفی کی دی تھی, کیونکہ اس وقت آپ نے صرف مرکب توصیفی ہی پڑھا تھا. اب سمجھ لیں کہ مرکب اضافی بھی کبھی مبتدا اور کبھی خبر بنتا ہے. مرکب اضافی بھی کبھی مبتدا بنتا ہے, کبھی خبر بنتا ہے. جملہ, جبکہ کسی جملے میں مبتدا اور خبر دونوں مرکب اضافی ہوتے ہیں. مثلا محمود والد المعلمی, محمود استاد کا لڑکا ہے. محمود والد المعلمی. اس میں محمود مفرد لفظ ہے, مفرد واحد یعنی, اور مبتدا ہے. محمود یہاں مبتدا ہے, اور والد المعلمی کیا بن رہا ہے جی؟ والد المعلمی کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے نا. والدن تھا, والدو ہو گیا. مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہو جاتا ہے, تو والدن سے ایک پیش رہ گیا, والدو ہو گیا. اور المعلمو تھا, المعلمی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. تو یہ والد المعلمی مرکب اضافی ہے, اور یہاں یہ خبر بن رہا ہے. تو یہ خان صاحب فرما رہے ہیں طالب العلمی فریضۃ. طالب العلمی فریضۃ, علم کی طلب فرض ہے. اس میں طالب العلمی مرکب اضافی ہے اور مبتدا ہے. اب یہ مرکب اضافی ہے طالب العلمی, اور یہ مبتدا بن رہے ہیں یہاں پر. مبتدا کیا ہوتا ہے عربی میں؟ جس کے متعلق بات کہی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں, اور جو بات کہی جا رہی ہے اسے خبر کہتے ہیں. تو مبتدا بن رہے ہیں. اس میں طالب العلمی مرکب اضافی اور مبتدا ہے. فریضۃ مفرد لفظ ہے اور خبر ہے. اور پھر آگے مثال دی ہے اطاعت الرسولی اطاعت اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو اس میں مبتدا اور خبر دونوں مرکب اضافی ہیں. دیکھیں اطاعت الرسولی یہ مبتدا بن جائے گا, اطاعت اللہ یہ اس کی خبر بن جائے گی. تو یہاں پر دونوں اطاعت الرسولی مبتدا بھی مرکب, اور اطاعت اللہ یہ بھی مرکب. اس میں مبتدا اور خبر دونوں مرکب اضافی ہیں, دونوں مرکب اضافی بن کے آ رہے ہیں. تو کچھ یہ مثالیں تھیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. یہ عام طور پر کیوں لکھ رہے ہیں؟ کبھی کبھار خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے, عام طور پر زیادہ تر نکرہ ہوتی ہے. اس قاعدے کے دو استثناءات ہیں. پیراگراف ہم نے پیچھے 14(6) میں پڑھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. اب اس کا ایک اور استثناء نوٹ کریں. کوئی مرکب ناقص اگر خبر بن رہا ہو, ایسی صورت میں خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. کوئی مرکب ناقص اگر خبر بن رہا ہو تو ایسی صورت میں خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اس طرح سے مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے, لیکن کوئی مرکب ناقص اگر مبتدا بن رہا ہو تو وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی مرکب ناقص اگر مبتدا بن رہا ہو تو وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اب مشق نمبر 15 خان صاحب فرماتے ہیں ان نیچے دیے ہوئے الفاظ کے معنی یاد کریں, اور ان کے نیچے دیے ہوئے مرکبات کا جملوں میں ترجمہ کریں. مرکبات اور جملوں کا ترجمہ کریں. تو پہلا لفظ دیا ہے حکمتن, دانائی, حکمت. سعیدن, شکار. برن, خشکی کو کہتے ہیں, برن خشکی. بحرن, سمندر. مرآتن, آئینہ. اور ذلن, سائے کو کہتے ہیں, سایہ, ذلن. صوتن, کوڑا. اور پھر ہے جی ظالم, جی کوڑا, مارنے والا کوڑا نہیں ہوتا, وہ والا کوڑا. ظالم. ضوء, روشنی. طعام, کھانا. قیام و طعام موٹر وے پہ لکھا ہوتا ہے, طعام کھانا. زہر, نکرہ کی وجہ سے انہوں نے ترجمہ کیا کوئی پھول, زہر پھول, کوئی پھول. وردن, گلاب یعنی. مالکن, ادھر ایک گلاب کیوں نہیں کیا؟ بس وہ ان کی مرضی سر, ان کی بک ہے. مالکن,
ہاں انڈرسٹوڈ ہے. ویسے انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک میرے خیال سے انہوں نے ایک چھوڑ دیا بیچ میں, وہی نکرہ یاد ہے نا ایک کوئی کچھ. تو مالکن مالک کو کہتے ہیں, مالک یوم الدین قرآن پاک میں آتا ہے مالک. یوم الدین آگے آ بھی گیا, بدلے کے دن کا, جزا اور سزا کے دن کا. یہاں بھی وجہ کھڑی ہے نا یوم الدین, مالکی یوم الدین وہاں کیوں ہے, اور یہاں اکیلا اب یوم الدین ہے نا. تو یوم کیا بن رہا ہے یہاں پہ, یہ رفع میں ہے, رفع میں نہیں بن کیا رہا ہے یہاں, یوم الدینی مضاف بن رہا ہے. یومن ہے نا لفظ, یومن پورا لفظ ہے یومن, میم پہ 2 پیش تھی, جب مضاف بنا تو 1 پیش رہ گئی. مضاف کا اعراب ہلکا, اور الدینی مضاف الیہ ہمیشہ, مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے, مجرور, مجرور حالت میں ہوتا ہے. اردو میں مجرور کو کیا کہتے ہیں, اضافی, اضافی حالت. یہ تاکہ بار بار ریوائز ہوتا رہے, بھولے نا. حبن محبت, طیبن پاک کو, پہلا کلمہ طیب, طیبن پاک. جزاءن بدلہ, ریوارڈ, جزا. حرسن کھیتی, حرسن کھیتی. تو ابھی تھوڑا سا وقت ہے, پڑھ لیں آگے, مشق کر لیں یا کل کریں یہ دونوں مشقیں, کیونکہ ابھی 3-4 منٹ رہ رہے ہیں. آج میرے خیال سے کافی ہو گیا اتنا. کل انشاءاللہ مشق آگے اردو میں ترجمہ اور عربی میں ترجمہ کل کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے لیے قرآن حکیم کی زبان, عربی زبان کو پڑھنا سمجھنا آسان بنائے, اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.